اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ میں آج خصوصی طور پر جناب مفتی حنیف قریشی صاحب سے مخاطب ہوں۔ مفتی صاحب نے 2-3 دن قبل ایک کلپ اپلوڈ کیا جس کے اندر انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ مناظرے کے سلسلے میں کافی ساری باتیں بیان کی ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے زیادہ تر اس بات کو بیان کر کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ تو پورا پاکستان کھڑا ہے، ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کے ساتھ کون ہے؟ اس کے اندر مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو یہ ثبوت پیش کیے کہ دیکھیں یہ فلاں ثبوت ہے، فلاں آستانے کے پیر صاحب، فلاں ادارے کے محتمم صاحب، فلاں ادارے کے مفتی صاحب، فلاں ہیں جو بھی ہیں، یہ سارے اشرف حاصل جلالی صاحب کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں۔ تو حنیف قریشی صاحب جہاں پر آپ نے یہ فتوے دیے، بیان کیے، واضح کیے، وہاں پر چاہیے تھا آپ یہ بھی بتاتے کہ یہ فتوے کب آئے، کس تاریخ کو آئے، اور اس کے بعد پھر وہ تمام شخصیات، وہ تمام افراد، علماء، مشائخ، مناظرین، جتنے بھی حضرات تھے جن کے آپ نے حوالے پیش کیے، کیا وہ آج تک ڈاکٹر صاحب کے خلاف اپنی ان ساری باتوں پر قائم ہیں؟ یہ بھی واضح کرنا آپ کے اوپر لازم تھا، لیکن چونکہ آپ نے کرنی ہی پھکڑ بازی تھی، آپ نے بولنا ہی جھوٹ تھا، تو آپ نے یہ سارے جتنے بھی حوالے بیان کیے یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے، بلکہ آپ نے ان کو بطور جھوٹ کے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پچھلا جو آپ کا کلپ ہے جس میں آپ نے خود کو بڑا مناظر بنا کر اور ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کو مناظرہ کرنے کی صلاحیت سے بالکل خالی بیان کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس میں خصوصاً عبدالرشید جلن والے مناظرے کو حوالہ بنایا، اور اس میں آپ نے کہا کہ طالب الرحمان کو بلایا گیا اور کہا کہ کسی وجہ سے عبدالرشید جلن مناظرہ نہیں کر سکتا، طالب الرحمان مناظرہ کرے گا۔ وہاں پر اشرف حاصل جلالی صاحب طالب الرحمان سے ڈر گئے تھے، اور جس طالب الرحمان سے اشرف حاصل جلالی صاحب ڈر گئے تھے اسی طالب الرحمان کے ساتھ میں نے 5.5 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنا بھی آپ نے وقت بیان کیا، اور ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے کہ میں وہاں پر اپنے پاؤں کے نیچے وہابیت کو روندتا رہا، تو جناب یہ ہوتا ہے وہابیت کو روندنا، 6 گھنٹے کا جو آپ نے بیان کیا۔ حنیف قریشی صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی قابلیت یہ تھی کہ 6 گھنٹے تک آپ ایڑیاں رگڑتے رہے وہابیوں کے سامنے، اور 6 گھنٹے وہابی آپ کی ایڑیاں رگڑواتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ عبدالرشید جلن اس مناظرے میں لیٹرین کے اندر چھپ گیا تھا، آپ نے یہ حقیقت نہیں بتائی، جبکہ آپ کو چاہیے تھا آپ بتاتے، اس میں بھی آپ نے حنیف قریشی صاحب پھکڑ بازی سے کام لیا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ڈاکٹر صاحب کو کون کون لوگ چھوڑ گئے ہیں اور کون ان کے ساتھ ہیں، سارے جتنے بھی آپ نے نام لیے اگر ان سب کا ایک ایک کر کے جواب دوں تو وقت نہیں ہے۔ چند ایک مشہور شخصیات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا نام حنیف قریشی صاحب نے بالکل غلط استعمال کیا ہے۔ ان میں میرے استاذی استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ناظم تعلیمات و شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، آپ کا نام مفتی حنیف قریشی صاحب نے خصوصی طور پر ذکر کیا، تو میں بتاتا چلوں کہ یہ چند دن قبل استاذ گرامی قبلہ حافظ الملت والدین عبدالستار سعیدی صاحب، آپ جناب ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو کیا ڈاکٹر صاحب کی عیادت کے لیے جانا، ابھی بھی آپ کو کوئی اور ثبوت چاہیے کہ عبدالستار سعیدی صاحب کا جو ابتداء میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں نظریہ تھا اب وہ نظریہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد منیب الرحمان ہزاروی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے۔ آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ شروع میں جو معاملہ تھا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اب وہ ان حضرات کا نظریہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف آج بھی ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی صاحب کے ساتھ پورا دست و بازو بن کے کھڑا ہوا ہے، بلکہ 2 دن قبل ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی کی وفات پر ان کے والد صاحب کے جنازے میں میاں صغیر صاحب، میاں تنویر صاحب
دونوں شریک ہوئے۔ آپ نے علی پور سیداں شریف کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ علی پور سیداں سے جس صاحبزادے کا آپ نے ذکر کیا، یہ مسئلہ خطا اٹھنے سے پہلے بھی علماء کے حلقے میں وہ صاحبزادہ صاحب اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے۔ یہ مسئلہ تو پھر بعد میں پیدا ہو رہا ہے، اور اس مسئلے میں آ کر تو ان حضرت کو جو القابات ملے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ علی پور سیداں شریف کے آستانے کے کچھ اور بھی گدیاں ہیں، آپ اگر ہمت ہو تو ان کا بھی تھوڑا سا کچھ معلومات حاصل کریں اور ان کے بارے میں بھی بتائیں۔ جامعہ نعیمیہ گڑھی شو لاہور کا آپ نے خصوصی طور پر ذکر کیا، میں اپنے پچھلے کلپ کے اندر اس کا حوالہ دے چکا۔ آج اسی حوالے کو آپ کے اس جھوٹ کے رد میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ مسئلہ 2020 میں ہوا تھا، اس کے بعد اشرف آصف جلالی صاحب جیل میں چلے گئے تھے۔ 19 نومبر 2020 کو اشرف آصف جلالی صاحب جیل سے رہا ہو کر آئے۔ اس سے اگلے مہینے میں دسمبر کی 16 تاریخ کو بدھ کے دن جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر تحفظ عقائد اہل سنت علماء و مشائخ کنونشن منعقد ہوا، جس میں تحفظ عقائد اہل سنت پر ایک مشترکہ اعلامیہ پیش کیا گیا۔ اس میں 54 عقائد بیان ہوئے۔ ان 54 میں سے 39 نمبر جو عقیدہ تھا وہ حنیف قریشی صاحب کے عقیدے کے رد میں لکھا گیا۔ اس اعلامیے کے اوپر 80 علماء کے دستخط ہیں، جن میں سے تقریباً 95% جو علماء ہیں لاہور کی مرکزی درسگاہوں کے مدرسین ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، شیوخ القرآن ہیں اور سینئر مدرس، اور جتنے بھی مدارس وہاں پر دارالافتاء قائم ہیں ان کے مفتی حضرات ہیں۔ سب کے میں نام لوں، وقت اجازت نہیں دیتا، میں چند ایک نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر مفتی عبدالعلیم سیالوی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور۔ علامہ مفتی حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور۔ علامہ مفتی محمد گل احمد خان عتیقی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور۔ علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب، شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ داتا دربار لاہور۔ علامہ مفتی محمد انور القادری صاحب، علامہ غلام نصیر الدین چشتی گولڑوی صاحب، یہ دونوں حضرات بھی جامعہ نعیمیہ لاہور کے شیوخ الحدیث ہیں۔ اور علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب، یہ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں۔ اور مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب دربار حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب ہیں۔ علامہ مفتی رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب، جامعہ رسولیہ شیرازیہ لاہور کے محتمم اعلیٰ ہیں۔ اور خصوصاً قابل ذکر ایک نام ہے علامہ ڈاکٹر مفتی ظہور احمد جلالی صاحب، یہ ناظم اعلیٰ ہیں دارالعلوم محمدیہ اہل سنت مانگا منڈی لاہور کے۔ اور یہ ظہور جلالی صاحب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے استاذ ہیں، وہی استاذ جن کا آپ نے اپنے کلپ کے اندر ذکر کیا۔ اور یہ وہی ظہور احمد جلالی صاحب ہیں جو اس وفد کا بھی حصہ تھے، جو وفد استاذ گرامی قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ مطالبہ لے کر گیا تھا کہ آپ اپنے اس موقف سے رجوع کریں جو سارے علماء اہل سنت کا مطالبہ تھا۔ اس میں یہ مفتی ظہور جلالی صاحب بھی شامل تھے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ جانے والا معاملہ پہلے کا ہے اور یہ اعلامیہ بعد میں پیش کیا گیا اور دستخط بعد میں ہوئے۔ اسی کے اندر ایک نام ہے مفتی محمد انعام اللہ نوری اشرفی صاحب، یہ آستانہ عالیہ فقیہ اعظم بصیر پور شریف کے چشم و چراغ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک نام ہے علامہ مفتی سید علی زین العابدین کرمانی صاحب، یہ آستانہ عالیہ حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک نام مفتی صاحب آپ کے لیے سپیشل میں بتانے لگا ہوں، علامہ مفتی فضل کریم چشتی صاحب، یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ داتا نگر لاہور کے مدرس ہیں۔ ایک اور نام علامہ مفتی محمد عارف جاوید صاحب، یہ بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ داتا نگر لاہور کے مدرس ہیں، اور یہ داتا نگر لاہور بھیرے کی برانچ ہے، وہ بھیرا مفتی صاحب جس کا آپ نے خصوصی ذکر کیا۔ امین الحسنات کا نام لے کر بڑے درد کے ساتھ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ سب رافضی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ
ایک نام ہے علامہ مفتی پیر بشیر احمد سیفی صاحب، یہ چشم و چراغ ہیں مرکزی آستانہ عالیہ لکھوڈیر شریف فقیر آباد شریف لاہور کے۔ ایک اور نام 79 نمبر پہ جو نام ہے مفتی محمد امین صابر القادری صاحب، یہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف والوں کی طرف سے نمائندہ بن کے اس پروگرام میں شامل ہوئے تھے۔ میں نے چند نام آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور یہ اعلامیہ مدلل مدنی نماز کے نام سے جو مفتی محمد عمران حنفی صاحب قبلہ کا کتابچہ ہے اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس اعلامیے کا مسئلہ نمبر 39 مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کے رد میں ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ تو بڑے چیخ چیخ کے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ سارے رافضی ہیں، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے خطائی ہیں؟ اشرف آصف جلالی کو تو آپ نے خطائی کہا، کیا جامعہ نعیمیہ خطائی ہے؟ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور خطائیوں کا ادارہ ہے؟ رسولیہ شیرازیہ خطائیوں کا ادارہ ہے؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجبیری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف کیا یہ خطا کا مرکز ہے؟ کیا جامعہ اجبیریہ خطائیوں کا ادارہ ہے؟ اور یہ ادارے جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، ان کے وابستگان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے مفتی صاحب، ان کے وابستگان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ کیا ان سب لاکھوں کو آپ خطائی کہیں گے؟ جھوٹ تو آپ بول ہی رہے تھے، لیکن آپ کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ آپ خطائی کہتے 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 کن لوگوں کو اپنے اس فتوے کی لپیٹ میں لے آئے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی عقیدتیں وابستہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے والد گرامی کی وفات پر ویڈیو بیان میں تعزیتی پیغام ریکارڈ کروایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ دعوت اسلامی جس میں ہزاروں علماء ہیں، فکر امام احمد رضا کی ترویج کے لیے لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، کیا یہ ساری تنظیم دعوت اسلامی یہ خطائیوں کی تنظیم ہے؟ میرے مرشد گرامی قطب پنجاب قطب الارشاد حضرت قبلہ میاں محمد حنفی سیفی صاحب اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ میرے مرشد گرامی کو صحت و تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے، آپ ڈاکٹر جلالی صاحب کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے، اور ابھی اعلامیے کے اندر میں نے مرکزی آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف لاہور سیفیوں کا جو مرکز ہے ان کے چشم و چراغ کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے سامنے یہ سارے سیفی خطائی ہیں؟ ایک جلالی صاحب کی مخالفت اور بغض میں اپنی کم علمی کم فہمی کو چھپانے کے لیے آپ نے پوری اہل سنت کو خطائی کھاتے میں ڈال دیا۔ تو حنیف قریشی صاحب، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے خیانت کی ہے، آپ نے بلنڈر مارا ہے، اور آپ کے بقول آپ نے پھکڑ بازی سے کام لیا ہے۔ حنیف قریشی صاحب، آپ نے جو کچھ بھی اس میں بیان کیا بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ میں نے حوالے اس لیے پیش کیے ہیں کہ ہاں، شروع کے اندر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب وہ لفظ بولا تھا، علماء نے مطالبہ کیا تھا، علماء کے مطالبے کے اوپر ڈاکٹر جلالی صاحب نے ایک سیمینار کر کے اس کے اندر سیدہ پاک کی عظمت و شان کو بھی بیان کیا، اور اپنی طرف سے بھی وضاحت پیش کی کہ میری مراد خطا سے خطائے اجتہادی تھی، جو کہ شریعت کے اندر محمود ہے، مذموم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے جتنے بھی حوالے پیش کیے سوائے چند ایک، جس طرح کے وہ پیر منور شاہ صاحب کا آپ نے حوالہ پیش کیا، اس طرح کے ایک دو کے علاوہ کیا باقی ابھی تک ڈاکٹر صاحب کے خلاف اپنے موقف پر برقرار ہیں؟ یہ حوالہ پیش کریں آپ، جبکہ آپ یہ حوالہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جب بے گناہ بے خطا کا نعرہ لگا دیا تو وہ سارے لوگ جو ڈاکٹر صاحب سے جدا ہوئے تھے وہ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جن میں آپ نے خالصتاً ذکر کیا آستانہ عالیہ شرق پور شریف کا، تو آستانہ عالیہ شرق پور شریف سے حضرت پیر میاں ولید احمد جواد شرق پوری صاحب کے بھی دستخط اس جامعہ نعیمیہ کے اعلامیے کے اندر موجود ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ جھوٹ مت بولیں، پھکڑ بازیاں نہ کریں، آپ دیانتداری کا مظاہرہ کریں، آپ خیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔